بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور مکرم سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر غزوہ بدر کے ابتدائی باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے. تو تلاوت کردہ آیات کریمہ کے اندر غزوہ بدر پیش آنے کے اسباب کیا تھے اس کا ذکر ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، اور وہاں پر اسلامی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام سے لوگ روز بروز اسلام کی طرف متوجہ ہوتے اور اسلام سے مالا مال ہو جاتے. اب جو یہ مکہ مکرمہ کے جو مشرک لوگ تھے، ان کو یہاں پر بھی چین نہ آیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اب ان کا پیچھا چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا، مختلف قسم کی سازشیں اختیار کرنی شروع کر دی. روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے اندر چند اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے چرانے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو مامور کیا تھا، جن میں حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تھے. ان کی سربراہی میں 3-4 اور صحابہ کرام تھے جو بیت المال کے اونٹ چرایا کرتے تھے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ اونٹ چرانے کے لیے حضرت یسار رضی اللہ عنہ دیگر ساتھی چلے گئے. دیگر ساتھیوں کو کوئی کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹ گئے، تو حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہے، اور ادھر مکہ مکرمہ کی طرف سے ایک قافلہ جو کرز ایک شخص تھا، اس کا نام ہے کرز ابن بارز. یہ کرز نامی جو شخص تھا یہ آیا اور اس نے حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور جتنے بھی بیت المال کے اونٹ تھے وہ واپس لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، صحابہ کرام کو علم ہوا، تو بڑے پریشان ہوئے. اس وقت کیونکہ ایک جہاد کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، وہ عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے. اسی اثناء کے اندر مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ جو ایک قافلے کی شکل میں تھے، جو ملک شام کی طرف جا رہے تھے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر وہاں پہ جتنے بھی تھے وہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے. اس کی ظاہری طور پر وہاں پر کوئی چیزیں نہیں تھیں، نہ سبزہ تھا، نہ دیگر غلے وغیرہ ہوتے تھے. اسی طریقے سے وہاں پر یعنی جو غلہ جات ہیں، جو سبزی جات ہیں، یا زمینوں سے نکلنے والی چیزیں ہیں، پیداوار ہے، وہ بہت کم ہوتی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. اس لیے یہ لوگ تجارتی سفر کیا کرتے تھے. گرمیوں کے اندر شام کو جایا کرتے تھے، اور سردیوں کے اندر یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے. اب گرمیوں کا موسم تھا، تو گرمیوں کے موسم کے اندر ان لوگوں نے سفر کی ابتدا شروع کی. تو
تو تقریباً 50 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت کے اندر، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان بعد میں رضی اللہ عنہ بنے۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ ایک مختصر سا قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا، وہاں تجارت کی غرض سے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی دار الندوہ مقام پر۔ دار الندوہ ایک مقام تھا جو پہلے مسجد حرام سے باہر تھا، اور آج کل وہ حصہ مسجد حرام کے اندر ہی ہے، دار الندوہ۔ تو وہاں پر یہ لوگ بیٹھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ دیکھو، ہماری تو دل کی جو خواہش تھی وہ تو پوری ہوگی کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی بڑے فکر کی بات ہے، ہم نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو کسی نہ کسی دن وہ بدلہ ضرور لیں گے، کیونکہ وہ ہماری ان ستائشوں کو، ہماری ان تکالیف کو بھولے نہیں ہوں گے۔ لہذا کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کا قلع کم کر دیں۔ تو سب نے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہم تجارتی مال لائیں گے، جو ہمیں نفع ہوگا، وہ سارا نفع ہم اکٹھا کریں گے چندے کی صورت میں، اور مسلمانوں کے خلاف ہم ہتھیار خریدیں گے تاکہ ہم مسلمانوں کو ختم کر سکیں۔ اسی غرض کے ساتھ یہ قافلہ رواں دواں ہوا، اور یہ قافلہ وہاں سے تجارت کر کے آئے۔ اور اس قافلے کے اندر جو اونٹ کی مالیت تھی، اونٹ تھے جو تقریباً 1000 اونٹ تھے، اور 50,000 دینار کی مالیت کا سامان، 50,000 دینار کی مالیت کا، یعنی یہ سامان ان کے پاس موجود تھا، یعنی گویا کہ کروڑوں روپے کی مالیت تھی ان کے پاس موجودہ اعتبار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس برے ارادے سے بھی باخبر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا، اور فرمایا کہ ابو سفیان کا جو یہ قافلہ اس طرف آئے گا تو یہ بچنے نہ پائے، اس کو پکڑنا ہے بوائے سامان کے، ان کو گرفتار کرنا ہے اور ان سے سامان لینا ہے، کیونکہ یہ سامان جب وہاں پہ جائے گا تو اسی سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خریدے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ یہ سامان وہاں پہنچنے ہی نہ پائے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ اسلحہ خرید سکیں۔ موجودہ ہمارے اس دور کے اندر بھی اسرائیل کے اندر اسرائیل نے ایسا کاروبار اختیار کیا ہوا ہے دیگر ممالکوں کے اندر کہ ان ممالکوں کے اندر ان کا کاروبار بھی چلتا ہے، اور اس کی جو پرافٹ ہوتی ہے، اس کی جو یعنی جو فائدہ ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے، اس کو اسلحہ خریدنے میں استعمال کرتا ہے۔ اس طرح مفتی ابو لبابہ دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے محقق ہیں، کراچی کے جامعۃ الرشید کے بہت بڑے محقق ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق اور دلائل کے مطابق انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے۔ اس طریقے سے ہم مشروبات پیتے ہیں، مثلا پیپسی کولا ہوگی، کوکا کولا ہوگی، ان میں سے 1 روپیہ وہ وہاں پر اس مد میں جاتا ہے جو اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کے خلاف یا دیگر مسلمانوں کے خلاف جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پر جو یہ معاملہ چل رہا تھا تو ان کی یہی منشا تھی کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کو استعمال کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ساتھیوں کو تیار کیا، وہ ساتھی چلے گئے، ایک راستے کے اندر گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے، اور ادھر سے ابو سفیان جب راستے میں آ رہا تھا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو لہذا ایسا نہ ہو کہ اتنے مالیت کا نقصان ہم سے کوئی لوٹ لے۔ چنانچہ ایک شخص کو پہلے ہی مکہ مکرمہ کی طرف اس نے بھیج دی۔ اب ایک شخص جو مکہ مکرمہ کی طرف گیا، جیسے کہ اس کا ذکر میں 4 سپارے کے اندر بھی تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں، تو وہ شخص گیا، اس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے کپڑے کو پھاڑا، اپنے اونٹ کے ناک کو پھاڑا۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ بڑے مشکل وقت ہے، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑے جو ہے نا مشکل مرحلہ آ رہا ہے۔ تو لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، سب نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ او مکے والو، تمہارے مال و متاع لوٹنے کے لیے چند لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور ابو سفیان جو مال لے کر آ رہا ہے، جو منافع کما کر لے کر آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ چند منٹوں میں آنن فانن وہ دوسرے لے لیں، تو اس لیے آؤ اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر ان کا قلع کما کرو۔ اب ان کے اندر بھی غصے کی، غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔
غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، وہ لوگ بھی تیار ہوئے. پہلے بھی ان کے دل کے اندر غیظ و غضب کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ہمیں موقع ملے جس کی وجہ سے ہم اپنے غصے کی آگ کو ان پر ظاہر کریں. چنانچہ ایسی صورت کے اندر وہ لوگ بھڑک اٹھے. اور ادھر سے جو ابو سفیان تھا، ابو سفیان نے جو عام راستہ تھا اس راستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ دوسرا راستہ اس نے اختیار کر لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاں پہ مامور کیا تھا وہ عام راستہ تھا. ابو سفیان نے چالاکی کی، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ وہ بھی ماہر آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والا دوسرا راستہ اختیار کر لیا. اب ادھر سے وہ لوگ بھی تیار ہوئے، ابو جہل بھی، اور اسی طریقے سے کرز نامی جو شخص ہے اس کا بھی ایک لشکر. تو بہت سارے لشکر یہ اکٹھے ہو گئے اور اس برے ارادے سے یہاں پہ آنے لگے. اب یہ ابو سفیان کا جو قافلہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ گئے. قریب پہنچا تو ان کو پتا چلا کہ بھئی اب کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لہذا ہمارا قافلہ بخیر و عافیت پہنچ چکا ہے. تو اس لیے اب ایسا کرتے ہیں کہ واپس چلتے ہیں. ان میں سے بعض نے کہا ٹھیک ہے بالکل واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب تو واپس نہیں جائیں گے، اب وہاں سے ہم نکل چکے ہیں، اب یہاں سے ایک ہی صورت میں ہم جائیں گے، یا تو ہم ختم ہوں گے یا مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. چنانچہ اس نے لوگوں کو برانگیختہ کیا، لوگوں کو بھڑکایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ تیار ہو گئے اور وہ وہاں سے اس وادی کی طرف آنے لگے، وادی بدر کی طرف آنے لگے. جو وادی بدر کے متعلق کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو بدر کیوں کہتے ہیں، تو وہاں اس کی طرف آنے لگے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہاں مکہ مکرمہ سے تو ایک لشکر جری آ رہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام کی طرف آنے لگے. تو سب سے پہلے ان کافروں نے کیا ہے، مختصراً یہ کہ انہوں نے پانی کے اوپر قبضہ کیا. اب صحابہ کرام ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی، کہ مال مویشیوں کو بھی پانی کی ضرورت تھی. ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگی. اللہ تبارک و تعالی سے ایسے رقت امیز دعائیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے 15 سال کی محنت ہے، یا اللہ میں نے 15 سال ان کے دلوں کے اوپر محنت کی ہے، یا اللہ تیرے دین کے اوپر ان کو میں نے قائم کیا ہے، یا اللہ آج تو ان کی لاج رکھ لینا، یا اللہ آج تو ان کی مدد و نصرت فرمانا، یا اللہ اگر آج یہ سارے لوگ جو میری محنت ہے یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کی نصرت فرما. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسوں کی لڑی بہتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روئیے مت، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ نے بہت رقت امیز دعا کی ہے، آپ کا اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد و نصرت ضرور آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. پھر اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں مختصراً انشاءاللہ اس کا ذکر، پھر اس کے بعد ہی کافروں کے ساتھ کس طریقے سے نبرت آزما ہوئے، آمنا سامنا کیسے ہوا، انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا. اللہ تبارک